جب اقبال پہلی بار گئے اور اقبال دیکھتے کیا ہے، لائبریری ان کی ہے لیکن کیا ہے، کہیں البیرونی ہے، کہیں ابن حیثم ہے، کہیں جابر بن حیان ہے، کہیں غزالی ہے، کہیں رومی ہے، کہیں رازی ہے، کہیں مجدد ہے، کہیں رومی ہے، کہیں بخاری ہے، کہیں مسلم ہے، کہیں ترمذی ہے، کہیں نسائی ہے. پھر اقبال رو کے کہتے ہیں وہ علم کے موتی وہ کتابیں ہمارے آبا کی، جو دیکھا ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سہ پارا. مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ آفسین حرم میں جلوہ گر تھے. ایک جانب آپ تنہا بیٹھے تھے، ایک جانب کفار کے بڑے بڑے نام بیٹھے، ایک بھکاری آ گئے تو ظاہر ہے کہ اس نے ادھر ہی جانا تھا. ادھر تو فقر تھا، ادھر کفار کے بڑے بڑے نام تھے، سردار بیٹھے تھے. اس نے جا کے نا ان کے سامنے دستے سوال دراز کیا جنہوں نے کچھ دے. انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے نا بطور شرارت اس فقیر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا. کہا جا کے ان سے مانگ، بڑا دیتی ہیں. ان کو تھا یہ جائے گا حضرت علی دے نہیں سکیں گے، ہم آپ کی دل لگاری کریں گے. علی کیا ملا تجھے؟ کلمہ پڑھ کے دیکھ، تو فقیر کو بھی کچھ نہیں دے سکا. وہ لکھا فقیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے دستے سوال دراز کیا. آپ نے تو نہیں فرمایا میرے پاس تو آئی کچھ نہیں، کیا دوں؟ لکھا آپ نے درود پاک پڑھ کے نا اس کی ہتھیلی پہ تھوکا اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ بند فرمایا اور فرمایا یا نہ کھولنا، یہ انہوں نے بھیجا ان کے سامنے کھول جاتے ہیں. وہ لکھا ہے وہ فقیر چل پڑا تھا، اور جب اس نے جا کے کافروں کے سامنے اپنی بند مٹھی کھولی نا تو اس کی بند مٹھی میں ایک سونے کا سکہ تھا. وہ لکھا ہے وہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت دیکھ کے، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی یہ برکت دیکھ کے کہیں کافر مسلمان ہو گئے تھے. حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ آج سکہ نہیں بن سکتا، سکہ آج بھی بن سکتا ہے لیکن کو حضرت علی کا ملنگ بھی تو آئے نا. اور یاد رکھنا پنگ پینے والا ملنگ نہ ہو حضرت، اور پنگ پینے والا حضرت علی کا ملنگ ہو بھی نہیں سکتا. یہ میری بات یاد، پنگ پینے والا حضرت علی کا ملنگ نہیں ہو، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اللہ کی قسم ہے میرا زور نہیں چلتا، میں ان کے منہ میں انگارے بھر دوں. یہ جو کہتے ہیں علی دے ملنگ پیندے کوٹ کوٹ پانگو، بے حیاء بغیر تو تم علی کے ملنگ نہیں ہو، تم شیطان کے ملنگ ہو. علی کے ملنگوں کو پنگ سے کیا پڑ گئی؟ علی کے ملنگ شراب معرفت پیتے ہیں، علی کے ملنگ شراب شوق پیتے ہیں، علی کے ملنگ شراب ذوق پیتے ہیں، شراب سوز پیتے ہیں. ان کو کیا لوڑ پڑ گئی؟ یہ جعلی لوگوں کا کام ہے پنگ پینا. اور اگر کو دیکھنا ہو حضرت علی کا ملنگ تو بو علی کلندر کو دیکھ لینا. سارے اشعار نہیں پڑھوں گا جی، اینڈ پڑھ دوں گا. کمال لکھا، فرماتے کلندر بو علی ہستم، یہ حضرت علی کے ملنگ. فرمایا کلندر بو علی ہستم، بنام دوست سرمستم، دلندر عشق او بستم، نمی دانم کجا رفتم. ملنگن پانگنا کی لگ، یہ علی کے ملنگ نہیں ہے، یہ شیطان کے ملنگ ہے. علی کے ملنگ شکار بھی بن سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے کوئی حضرت علی کا ملنگ آئے. جو بھی حضرت علی کا ملنگ ہوگا وہ تہجد والا ہوگا، وہ قرآن والا ہوگا، وہ کردار والا ہوگا، وہ تقوی والا ہوگا، وہ عمل والا ہوگا، وہ حلال والا ہوگا. بن جائے گا. شرط یہ ہے کہ حضرت علی کا ملنگ. حضرت جی اسی لیے تم پیچھے رہ گئے. یہ ٹریول کرتے ہیں حضرت جی، بڑا ٹریول ہے حضرت. اور میں اکثر و بیشتر سفر کرتے کرتے کئی دفعہ کسی بورڈ پہ نظر پڑتی ہے. بورڈ پہ کیا لکھا ہے؟ جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جی، چل جاتا ہے دل. وہ جن کے پاس علی ہوں وہ کینیڈا پڑھنے جائیں. جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. بھائی جن کے پاس علی ہو وہ یو کے جائے، وہ کافروں سے پڑھے جا کے. یہ آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع. جن کے پاس قرآن ہو، جن کے پاس علی ہو، وہ آسٹریلیا کیوں جائیں جی؟ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا آسٹریلیا والے آتے، کینیڈا والے آتے، یو کے والے آتے، جرمنی والے آتے، اٹلی والے آتے، فرانس والے آتے، بیلجیم والے آتے، امریکہ والے آتے، نیوزی لینڈ والے آتے، ہالینڈ والے آتے. آ کے کہتے تمہارے پاس قرآن ہے،
تمہارے پاس علی ہے، سانو بھی کوئی پڑھاؤ. لیکن دکھ کی بات یہ ہے جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس علی ہے، وہ پڑھنے جا رہے ہیں. اور کیوں پڑھنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ نہ ہمارے پاس قرآن ہے، نہ ہمارے پاس علی ہے. قرآن ہے تو الماریوں میں، علی ہے تو ناروں میں. نہ قرآن ہمارے کردار میں، نہ قرآن ہمارے دل میں، نہ علی ہمارے کردار میں، نہ علی ہمارے دل میں. جس دن قرآن، جس دن علی تمہارے دل میں، تمہارے کردار میں آئے گا، پھر تم نہیں پڑھنے جاؤ گے، پھر وہ پڑھنے آئیں گے. کسی کو برا لگتا ہے 10,000 بار برا لگے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. علی صرف ایتھے، نہ ایتھے نہ ایتھے. جس دن علی ایتھے، جس دن علی ایتھے، پھر تسی نہیں کینیڈا جاؤ گے، پھر کینیڈا والے تہاڈے کول آن گے. قرآن الماریوں میں اور علی صرف زبان پہ، نعرے میں، نہ کردار میں، نہ. جس دن علی اور قرآن کردار اور دل میں ہے، پھر نہیں تسی پڑھن جاندے. ہاں حضرت آج جب تک علی تمہارے کردار میں، تمہارے دل میں تھے، ہر علم تمہارا تھا. حضرت کس نے سب سے پہلے زمین کا قطر ماپا تھا؟ حضرت بڑا جناب ٹیکنالوجی لگا رکھی ہے. حضرت ان کی ٹیکنالوجی کی جتنی عمارتیں کھڑی ہیں، سب کی بنیاد ہمارے بڑوں نے رکھی ہے. حضرت وہ وکری بات ہے حضرت جی. بعد میں ہم وہ ہرن منار بنانے میں لگ گئے، ہم تاج محل بنانے میں لگ گئے، ہم ککڑ لڑانے میں لڑ گئے، ہم کتے لڑانے میں لگ گئے، ہم میلے منانے میں لگ گئے، ہم نے کتابیں چھوڑ دی، ہم نے مدارس چھوڑ دیے، ہم نے یونیورسٹیاں نہیں بنائی، ہم نے علم کو فروغ نہیں دیا. حضرت وہ لے گئے. میں انگلینڈ ہو کے آیا ہوں حضرت، میں نے وہ لائبریری دیکھی ہے کھڑی ہو کے. لائبریری میں کھڑے ہو کے اس کو دیکھا ہے. ہم نے چھوڑ دیا. وہ کہاں سے کہاں چلے گئے، ہم آج بھی وہاں کے وہاں کھڑے ہیں. میں روز دیکھتا ہوں 3 گھنٹے دی 4 گھنٹے دی سونی محفل، تلاوت، نعت شریف، علماء کا بیان، صوفیاء کی زیارت، دعا اینڈ کی. چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم نے پھر ایک دوسرے سے لڑنا ہے. ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں، ہم آج بھی ادھر ہی کھڑے ہیں. کتنے چلے گئے. لیکن کیا ہے، ابتدا ہمارے بڑے نے کی. سب سے پہلے جس بندے نے سہاوا، یہ دینا اور مندرہ کے درمیان میں جگہ سہاوا، سب سے پہلے جس بندے نے سہاوے میں کھڑے ہو کے زمین کی گولائی ماپی تھی، حضرت زمین کا قطر ماپا تھا، اس کا نام تھا البیرونی. ایک مسلمان سائنٹسٹ تھا. سب سے پہلے جس بندے نے یہ بتایا تھا کہ زمین کی گولائی کتنی ہے. یہ بڑا کیمیا کرتے پھرتے ہیں. کیمیا کا تو بانی جابر بن حیان ہے حضرت. سب سے پہلا سرجن کون ہے حضرت؟ لیکن کیا ہے، نہیں ہے. میں پیچھے بھی یہ ہو کے آیا ہوں. کرنے کو بہت باتیں ہیں، ہمارا کام ہی باتیں کرنا ہے سارے. ہم بھی تھک گئے ہیں. آپ کو کام کی بات کرو یار. کیوں پیچھے رہ گئے؟ قافلہ کیوں لٹا؟ جب لٹا تو ہم کیا کر رہے تھے؟ اب ہم کیا کر سکتے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں تو کام آپ کے سامنے ہے. سارے اکٹھے ہوئے یوم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، 1 گھنٹہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے فضائل. میں جی انکاری نہیں ہوں جی، میں چوڑا قوم انکار کرنے والا، میں انکار نہیں کر رہا. لیکن حضرت اب تھوڑا سا طریقہ بدلو یار. آدھا گھنٹہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی اپنا بھی گند کھولے. حضرت اب 1 گھنٹہ اس میں تو نہ گزار دو. حضرت وہ فضائل ان کے تھے. اپنے کندھے پہ اٹھا کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محبوب کو غار ثور لے گئے. سلیمان آدھا گھنٹہ تو ہی دس، تو کی کیتا ہے. اس رات محبوب کی چارپائی پہ مولا مشکل کشا سوئے تھے. آدھا گھنٹہ ٹھیک ہے. اب سلیمان مصباحی تو ہی دس، تو ستا کیوں رہ گئے، تو کیوں نہیں اٹھے ہے؟ تھوڑا سا بدل ہے حضرت. اب وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. 40 سال انہوں نے شاہ کے وضو سے نماز فجر پڑھی، اور مولوی سلیمان تیری پہ فجر بھی قضا ہے. انہوں نے 15 سال ایک
ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کیا. مولوی سلیمان تو پورے سال میں قرآن نہیں پڑھتا. بتائے تھوڑا سا حضرت, اب 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ان کا, اب آدھا گھنٹہ سلیمان مصباحی اپنا گند پھولے. حضرت وہ انہوں نے کیا. حضرت سلیمان مصباحی تو کیا کر رہا ہے؟ امداد کن یا غوث العظم ساتھ کن. وہ سلیمان کی طرح پروگرام ہے جو غوث اعظم تیری مدد کریں. کیا ہے تیرا پروگرام؟ بس یہی مرید بات جان نظرانہ بات جے تیرا. کیا تیرا پروگرام کہ غوث اعظم تیری مدد کرے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے. یہ دیکھنا حضرت بتا رہے تھے کتنی محنت کی ہمارے بڑوں نے حضرت, اور آج دیکھیے ان کا لگایا ماشاءاللہ بوٹا ہے. صاحبزاد گان ماشاءاللہ جلوہ گر رہے ہیں. ایک سے سونا, ایک سے بڑھ کے ایک سونا چہرہ ہے. نہیں پتہ یہ جتنے نوجوان بیٹھے آؤ یار رلیے نا. یہ ہماری تاریخ کا بہت بڑا نام ہے حضرت علامہ سعد الدین تختازانی علیہ الرحمن. ٹھیک ہے, صاحب تصنیف بزرگ تھے اور اپنے وقت میں چیف جسٹس کے عہدے پہ بھی فائز تھے حضرت. وہ لکھا حضرت روز بادشاہ کے بالکل ساتھ آپ کا تخت لگایا جاتا تھا حضرت, اور آپ آگے نا کچھ وقت کے لیے اپنے تخت پہ بیٹھا کرتے تھے حضرت. وہ لکھا حسب معمول حضرت اپنے تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے, بادشاہ اپنے پہ بیٹھا تھا, زلزلہ آ گیا حضرت. وہ اتنی شدت تھی زلزلے میں کہ وہ پتھر ٹوٹ کے نہ گرنے لگ پڑے حضرت. اب بھائی اپنی جان بچانی لازم ہے. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب اٹھ کوئی نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا. اب سارے دیکھ رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں, ابھی کو لگا ابھی کو لگا, اٹھ نہیں کو رہا. کیوں؟ کیونکہ بادشاہ نہیں اٹھ رہا. حضرت علامہ سعد الدین تختازانی علیہ الرحمہ اٹھے اور آپ دربار سے باہر تشریف لے گئے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا اچھا میں اٹھیا کوئی نہیں تھی, موڑی ہوئی اٹھ کے ٹور گئے. اس نے پیچھے سے آپ کو پکارا, کہتا ہے او ملے کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں نہیں اٹھا تو کیوں اٹھ کے چل دیا؟ شیر پتر تھے, کھڑے ہو گئے اور بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا. آپ نے فرمایا سن بادشاہ, ہاں سعد الدین کی زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے. تو اگر نہیں اٹھتا نہ اٹھ, کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا. لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے سعد الدین کو لگتا ہے اور پتھر لگنے سے سعد الدین کا انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگیں گے. زمانے لگتے ہیں میاں, پھر کوئی شیخ الحدیث بنتا ہے, پھر کوئی جا کے عالم تیار ہوتا ہے. تم نے تو کی بے قدری ہے ان لوگوں, تم نے تو کی بے قدری ہے, تم نے تو قدر ہی نہیں کی کوئی. لاؤ حضرت جی زمانے میں کوئی ایسا ہو جن کے لیے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہو جس نے کسی عالم باعمل کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا ہے. میں حضرت جی 3 سلسلوں میں اجازت ہے. نکما ترین انسان بزرگوں نے پتہ نہیں کیا دیکھا کرم نوازی کر دی. لیکن حضرت جی اگر کوئی پیر صاحب بیٹھے ہیں تو آپ نے غصہ نہیں کرنا. کسی پیر کے لیے نہیں ہے اگر وہ غیر عالم ہے تو, کسی پیر کے لیے نہیں ہے اگر وہ غیر عالم ہے تو, اگر عالم ہے تو کسی پیر صاحب کے لیے نہیں ہے. لیکن سچ دسی حضرت جی پیر صاحب دی جتیاں چکیاں جاندیاں نے. کوئی بھائیا بیٹھا ہے جنہیں کدی اپنے امام مسجد بھی جتی چکی ہوئے. بھائی امام صاحب نماز پڑھانے کے لیے آئے ہوں, کسی نے امام صاحب کی جوتی اٹھا لی ہو, بھائی وہ جس نے حضور نبی علیہ السلام کے مصلی پہ کھڑے ہونا چاہتا, جو خاص سے بھی خاص تھا آپ لوگوں نے عام سے بھی عام کر دیا, پیچھے رہ گئے. ہر میدان میں نہ دین رہا نہ دنیا. غصہ کسی کو لگتا ہے, ہر بندہ بھائی اپنے مزاج کا ہے. میں نہیں کہوں گا کہ ہر بندہ میری ہر بات سے اتفاق کرے. ہم نے تو دیکھا ہے ادھر بھی گئے ادھر بھی گئے. اگر قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں ادھر, یہ ایک کیمرہ یہ لگا ہے, یہ کینن کا کیمرہ ادھر لگا ہے, وہ بھی کینن ہے, یہ بھی کینن ہے, یہ بھی ہمارا نہیں ہے. جب کئی بچوں نے موبائل اٹھا رکھے ہیں, کسی کے پاس نوکیا ہے, کسی کے پاس آئی فون ہے, کسی کے پاس سیمسنگ ہے, یہ بھی ہمارے نہیں ہے.
ٹویوٹا ہماری نہیں، ہونڈا ہماری نہیں، سوزوکی ہماری نہیں، کیا ہماری نہیں، ایم جی ہماری نہیں، ہنڈائی ہماری نہیں، مرسڈیز ہماری نہیں، اوڈی ہماری نہیں، ہمر ہماری نہیں. کیتا ہے کی ایسی حضرت جی 75 سالہ میں دین بھی گیا دنیا بھی گئی. ہمارا بالکل حضرت صاحب، میں ان علماء کی بات نہیں کر رہا، آپ کی اور اپنی کر رہا ہوں حضرت، جنہوں نے اپنی آخرت سنوار لی. میں آپ کی اور اپنی بات کر رہا ہوں. ہمارا بالکل یہی حساب ہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. یا تو ہوتا نا کو دنیا میں بڑے تم تیر مار لیتے، کو بڑا رہی ترقیاں کر جاتے، کو ٹیکنالوجی کچھ سب ان کا غلط. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. دین بھی گیا دنیا بھی گئی. لیکن حضرت جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا میرا مکمل ہو گیا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا یار. اٹھو سر، جتنے نوجوان بیٹھے ہو پتہ کوئی مقصد بناؤ اپنی زندگی کا، اور رو رو کے دعائیں کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں. ساڑھے کلو کو کام لے لو یار، ساڑھے کلو کوئی، کیونکہ اب کام کی ضرورت ہے. اب کام کی. میں اس دن لاہور تھا، قبلہ عبدالستار سیدی زیدہ مجدو اللہ علیہ سنت پہ آپ کا سایہ سر. بھائی تربیت ہی بزرگوں نے کرنی ہوتی ہے. میں جیسے حضرت تشریف فرما، میں اس سائڈ پہ بیٹھا تھا تو بڑے میرے قریب آ کے نا میرے کان میں کہتے ہیں، کہنے لگے مولوی جی امت تباہ ہو گئی، خطیب علیمہ دیاں بکریاں تو گئے نہیں گئے. میری تربیت ہی کی نا حضرت. رب آپ دیکھیے حضرت ہمارے اسٹیجوں کا حال، قرب قیامت ہے حضرت. قیامت کی جتنی چھوٹی نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں حضرت. زنا عام ہے، ننگا پن ہے، حرام ہے، سود ہے، دھوکہ ہے، قتل و غارت ہے، بے حیائی ہے، بے اعتباری ہے، والدین کی نافرمانی ہے، دین غریب ہو چکا ہے، علماء کی بے قدری ہے، مسجدیں خالی ہیں حضرت. قرب قیامت ہے حضرت. لیکن آپ نے سنا ہے کسی خطبے میں، کسی محفل میں امام مہدی کا تذکرہ؟ وہی لیمانیاں بکری. کو ہم تیاری کریں، کو ذہن بنائیں بچوں کا. محبوب نے فرمایا دجال کا خروج تب ہوگا جب لوگ دجال کا تذکرہ بھی چھوڑ چکے ہوں گے. کتنا دجال کا تذکرہ ہے؟ وہ ہے وہی حضرت جی. تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارہ تے لیما مینوں نال رکھ لے. وہی حضرت جی میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی. بناؤ ٹبیاں دی تصویراں بہ کے، کام نہ کریو کوئی. بناؤ ٹبیاں دی تصویراں بہ کے. اگلے وہ جو دجالی ہیں حضرت وہ پوری تیاری میں حضرت. کبھی اسٹڈی کرو اسرائیل کو. ہر بچہ نشانے بازی سیکھ رہا ہے، ہر بچہ کشتی سیکھ رہا ہے. اور تاڑیاں بندیاں نو اینیاں گولیاں نہیں چلانی آندیاں جنیاں انہاں دیاں بڑھیاں نو چلانی آندیاں. اتنے پھر وہی ٹھمکے تے پھر وہی کام کر رہے ہیں حضرت کام. اور میں آخری بات کر کے حضرت میں بات ختم کرنے لگا ہوں، صرف میرے پاس 3 منٹ رہ گئے. یہ دجالیوں کا کام دیکھیں جی. علماء ماشاءاللہ کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں. کتنا منظم کام ہو رہا ہے حضرت ہمارے خلاف. مثال کے طور پہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے جی جس گھر میں تصویر ہوگی مرامت کا فرشتہ نہیں ہے. اب دیکھیں دجالیوں کا کام حضرت، صہیونیوں کا کام حضرت. انہوں نے کیا کیا؟ آپ بازار سے صابن بھی خرید کے نا لک صابن، لڑکی نہیں ادھی ننگی لڑکی کی تصویر ہے. آپ بازار سے دانت صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ بھی خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پلانے کے لیے نیڈل دودھ خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. آپ اپنے بچے کو پہنانے کے لیے پیپر خرید کے لائیں، اس پہ بھی تصویر ہے. گھر شیخ الحدیث صاحب کا ہو، گھر مفتی صاحب کا ہو، گھر عالم صاحب کا ہو، گھر پیر صاحب کا ہو، گھر مصباحی صاحب کا ہو، ہر گھر میں تصویر گئی ہے. ہم میں سے آج تک کو بندہ بولا ہے اور میں نے صابن سے منہ دھونا ہے، تم نے ننگی لڑکی کی تصویر کیوں بنائی اس پہ؟ میں نے شیمپو سے سر دھونا ہے، تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے دانت صاف کرنے ہیں، تم نے اس پہ تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے، تم نے اس پہ تصویر کیوں بنائی؟ میں نے اپنے بچے کو پیمپر پہنانا
بنانا ہے، اس پہ عورت کی تصویر کا کیا تک ہے؟ ہم ہوش میں آئیں گے تو بولیں گے نا. ہمیں تو بس میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی.